حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 973ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات، فاتحہ خوانی اور ذکر و اذکار کی محافل، زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ مشہور نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر محفل سما نے سما باندھ دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، چیف ایڈمنسٹریٹر محکمہ اوقاف نوازش علی کی شرکت، ڈاکٹر سید صداقت علی نے تلاوت کی، مفتی رمضان سیالوی کی خصوصی دعا۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر ڈبل سواری پر پابندی عائد، نوٹیفیکیشن جاری۔ چہلم کے روز جلوس کے روٹ پر موبائل سروس بند کرنے کی تجویز زیر غور۔ پولیس نے پنجاب حکومت سے 2 ہیلی کاپٹر بھی مانگ لیے۔ شہر کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے۔ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا سکول کی بندش سے انکار۔ ایڈیو ایجوکیشن طارق رفیع کہتے ہیں سکول کھولنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی داتا دربار پر حاضری، کہتے ہیں داتا دربار پر آ کر روحانی سکون ملتا ہے۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب قمر الزمان کائرہ کی بھی آمد۔ ندیم افضل چند، مصطفیٰ نواز کھوکھر، اسلم گل بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، رواں مالی سال ذہین طلبہ کے لیے 1.5 لاکھ لیپ ٹاپ فوری طور پر خریدنے کی منظوری، کہتے ہیں خریداری کے امور میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ محکمہ تعلیم نے کارکردگی کے لحاظ سے پنجاب کے اضلاع کی درجہ بندی کر دی۔ لاہور ناقص کارکردگی پر 6 سے 31ویں نمبر پر آ گیا۔ ڈویژن کی سطح پر بھی محکمہ تعلیم کی درجہ بندی کا عمل مکمل۔ وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کی جہانگیر بدر کے گھر آمد۔ جہانگیر بدر کی وفات پر اہل خانہ سے تعزیت۔ مسلم لیگ کاف کے سینئر مرکزی رہنما چودھری پرویز الہی بھی اظہار تعزیت کے لیے جہانگیر بدر کے گھر گئے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر اعتزاز احسن اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری کی بھی آمد۔ مرحوم کے بلندی درجات کے لیے دعا۔ بلاول بھٹو نے نواز شریف کے احتساب کے لیے پی پی کے بل کی منظوری کو لازم قرار دے دیا، کہتے ہیں پیناما لیکس پر پارلیمنٹ میں قانونی بل کی منظوری تک کارروائی کا فائدہ نہیں۔ حکومت سے 4 مطالبات منوانے کے لیے سب ہمارا ساتھ دیں۔ پارٹی کی یوم تاسیس کی تقریب لاہور میں کرنے کا اعلان، انتظامات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ رائے وین میں وزیر اعظم نواز شریف سے سابق ایم این اے عمر سہیل ضیاء بٹ کی ملاقات۔ چیئرمین عام عوام پارٹی سہیل ضیاء بٹ اور حسین نواز بھی موجود تھے۔ پنجاب حکومت کی ناقص کارکردگی کو بے نقاب کریں گے۔ پنجابی حکمرانوں نے جھوٹ کا سہارا لے کر ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر قمر الزمان کائرہ کی پریس کانفرنس۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں سعودی عرب اور قطر میں بھی جاتا ہوں، لیکن تحفے میں صرف زمزم اور کھجوریں ملتی ہیں، ملز نہیں۔ تھانہ ملت پارک علاقے میں ڈکیتی مزاحمت پر 4 افراد کے قتل کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ مقتول امجد، اس کے بیٹے تنزیل، فرحان اور عباس کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے، مقتولین کی نماز جنازہ ادا۔ سمن آباد میں اہلی علاقہ کا سوئی گیس کی بندش کے خلاف مظاہرہ، شدید نعرے بازی، کہتے ہیں 2 ماہ سے گیس بندش کی وجہ سے معمولاتی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے۔ دی پنجاب سکول کوٹ خواجہ سعید میں 90% سے زائد نمبر لینے والے طلبہ کے اعزاز میں تقریب۔ صوبائی وزیر ایکسائز مجتبیٰ شجاع الرحمان کی شرکت۔ 90% سے زائد نمبر حاصل کرنے والے 45 طلبہ میں شیلڈز تقسیم کی گئی۔ رکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکھر نے 10 کروڑ روپے سے مانگا منڈی میں سوئی گیس کا افتتاح کر دیا۔ ملک افضل کھوکھر کہتے ہیں حلقہ میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ یو سی 210 میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد، بلڈ اور شوگر ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ادویات تقسیم۔ ایم این اے شائستہ پرویز ملک کا کیمپ کا دورہ، انتظامات کی تعریف۔
ایم پی اے چودھری شہباز احمد نے چائنا اسکیم میں سڑک کی تعمیر کے کام کا افتتاح کر دیا۔ ادھر پی پی 143 میں یونین کونسل کی مخصوص نشستوں پر جیتنے والوں کے لیے تقریب، چودھری شہباز احمد، چودھری ندیم سرور سمیت دیگر کی شرکت۔ ایم این اے پرویز ملک کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ رکن صوبائی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر نے علی ٹاؤن نیاز بے روڈ میں سیوریج اور سڑک کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح کر دیا۔ ادھر ایم پی اے رمضان بھٹی کی قائد ملت کالونی میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے۔ چیئرمین یو سی 142 جہانگیر خان درانی نے صدر یوتھ ونگ خرم روہیل اصغر کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ کہتے ہیں یونین کونسل 142 میں شدید مخالفت کے باوجود مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا۔ ادھر چیئرمین یو سی 154 چاچو شرافت علی کی جانب سے کوٹلی پیر عبدالرحمان میں مخصوص نشستوں پر نومنتخب کونسلرز کے اعزاز میں مٹھائیاں تقسیم۔ ایم پی اے غزالی سلیم بٹ اور یونین کونسل 8 کے چیئرمین عابد خان نے سبحان ٹریول ایجنسی کا افتتاح کر دیا۔ ادھر یونین کونسل 50 میں مخصوص نشستوں پر انتخابات جیتنے کی خوشی میں جشن، چیئرمین ایاز بوبی نے مٹھائی تقسیم کی۔ چیئرمین یو سی 220 میں عامر شوکت نے شادی کھوئی میں پی سی سی کام کا جائزہ لیا۔ گلیوں میں پی سی سی کام مکمل کرانے پر اہل علاقہ خوش۔ ادھر وائس چیئرمین یونین کونسل 220 محمد پرویز چودھری نے اپنے ڈیرے پر لوگوں کے مسائل سنے، جبکہ مدنی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام غریب اور مستحق افراد میں سردیوں کے لیے گرم کپڑے اور اشیاء تقسیم کی گئی۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے زیر اہتمام پاس آؤٹ ہونے والی 10ویں جماعت کی طالبات کے لیے فیئر ویل پارٹی، طالبات نے شاندار پرفارمنس بھی پیش کی۔ رول کینن کمپنی کے زیر اہتمام ماڈل ٹاؤن ڈی بلاک میں ڈاگ شو کا اہتمام، لیبرا کتوں کی نمائش، شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت، شو کے انعقاد کو خوش آئند قرار دے دیا۔ یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام منہالہ بھینی گاؤں میں چھٹے سالانہ کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد، فیصل آباد کے جوانوں نے لاہور کے شیروں کو 12 پوائنٹ سے چیت کر دیا۔ وائس چیئرمین یو سی عمر فاروق سندھو سمیت شہریوں کی شرکت۔ نشتر پارک سپورٹس جمنیزیم میں چوتھی پنجاب جونیئر اینڈ سینئر بینچ پریس چیمپئن شپ کے مقابلے، پنجاب کے 9 ڈویژن سے تعلق رکھنے والے 100 سے زائد کھلاڑیوں کی شرکت۔ پاور لفٹنگ میں باڈی بلڈنگ کرنے والے کھلاڑیوں نے بھی حصہ لیا۔ ریڈ پولو کپ زبردست مقابلے کے بعد گارڈ گروپ نے جیت لیا، سب سڈری فائنل میں رجاز فاتح۔ سابق گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول نے انعامات تقسیم کیے۔ اور الحمرا ہال میں جاری 2 روزہ فیض انٹرنیشنل فیسٹیول اختتام پذیر، چودھری اعتزاز احسن، عابد منٹو سمیت دیگر کی شرکت، مفکرین اور ادیبوں نے فیض احمد فیض کی سوچ اور افکار پر روشنی ڈالی۔